ایول آف بلیک میجک. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ ویسے اس کے اوپر میری بہت ڈیٹیل میں ورک شاپ ہے, تقریباً 4 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی, وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے, لیکن میں انشاءاللہ کچھ بریف باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں مینشن کرتے ہیں کہ جو, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی اوپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بننے سے پہلے جنوں کو پیدا کیا, اور یہ جو جن تھے ان کے ساتھ کچھ اور مخلوق بھی تھی, ان میں سے ایک مخلوق کا نام بن بھی تھا, بن, جن اور بن, اور اس کے علاوہ بھی 2-4 اور بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تھیں جو کہ جنس کے سبارڈینیٹ تھے, جنس سے طاقت میں کم تھے, مائٹ میں کم تھے. تو جنہوں نے کیا کیا, ان کو زمین پہ اوپریس کیا, قتل و غارت کیا, بہت مارا, سب کچھ کیا. اور ان کو پھر کیا ہوا کہ ان کو روکنے کے لیے فرشتے آ گئے, تو فرشتوں میں اور جنوں میں بھی جنگ شروع ہو گئی, اور بیچ میں ابلیس بھی داخل ہو گیا. ابلیس چونکہ بعض مفسرین کے ہاں مانا جاتا ہے کہ ابلیس جس طرح ہمارے آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انسانوں میں سے, انسانوں کے فادر ہیں, اسی طرح ابلیس جو ہے وہ جنوں میں جنوں کا فادر ہے. یہ بعض کی رائے ہے, سب کی رائے یہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابلیس نیچے اترا اور اس نے جا کے یہ جنگ جو ہے اس کو رکوانے کی کوشش کی, اور بہرحال فائنلی جو ظالم قسم کے جن تھے ان کو مارا گیا, روکا گیا, بڑا خون خرابہ ہوا, اور اس کے بعد ابلیس اور باقی فرشتے جو ہیں یہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے. اب یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ابلیس اس لیے تھا کیونکہ ابلیس بڑا نیک تھا. برادر اسحاق نے شروع میں ابلیس کی سٹوری مینشن کی. اچھا, ابلیس کو یہ لگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب اناؤنسمنٹ کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, تو ابلیس کو لگا کہ شاید یہ میں ہوں گا, اور وہ تھا تو بڑا عبادت گزار, لیکن اب اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. تکبر کیوں ہوا کہ اب تو مجھے پاور ملنے والی, یہ ساری محنت جو ہے نا میری اب رنگ لائے گی کیونکہ اب مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو جب پتہ چلا کہ وہ خلیفہ نہیں بنے گا بلکہ آدم علیہ السلام بنیں گے, تو اس کے اندر غرور بڑھ گیا, اس کو جیلسی شروع ہو گئی, اور اس نے پھر آپ کو معلوم ہے سجدے سے انکار کر دیا. اور اس کی جو دشمنی تھی آدم علیہ السلام سے وہ وہاں سے شروع ہو گئی کہ یہ آدم کو اتنی پریولیجز کیوں مل رہی ہیں. اگر آپ اسکرین پہ چلے جائیں انشاءاللہ. تو ہوا یہ کہ شیطان نے اس ٹائم پہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا, میں ان کو کرپٹ کروں گا, میں ان کو خراب کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکر نکلیں گے. تو شیطان ہمارا سب سے واضح دشمن ہے جس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو کرپٹ کر کے چھوڑوں گا. تو جو برادر اسحاق نے شروع میں ٹریپس بتائے وہ سارے ٹریپس ہیں. آخری ٹریپ کیا ہے کہ وہ جب اس کی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ فزیکل ڈیمیج کی طرف جاتا ہے. فزیکلی کسی کو ہارم کرنا, صرف وسوسوں سے نہیں, فزیکلی ڈیمیج کرنا. تو وہ چیزیں کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ابلیس ہے وہ فالن اینجل نہیں ہے, وہ فرشتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن, وہ جنوں میں سے تھا. جنوں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ جن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار, انسان کو بنایا مٹی سے, جن کو بنایا آگ سے. چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں تو ہمارے مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر ایک جنرلی ان کے اندر ایک تیش کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. جنرلی یہ ہاٹ ہیڈڈ زیادہ ہوتے ہیں, جنرلی ان کے پیشنز بہت ہائی رن کرتے ہیں. اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے اندر جنرلی غالب گمان ان پہ شر کا زیادہ ہوتا ہے, غالب گمان ان میں شر کا زیادہ ہے. نیک بھی جن ہوتے ہیں. تو مسلمان یعنی جس طرح مسلمان ہوتے ہیں, کرسچن ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, ایتھیسٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے مسلمانوں یہ یعنی انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور جنات میں پائے جاتے ہیں. جو برے جن ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے, اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کو بھی ہم شیطان کہہ دیتے ہیں. تو شیاطین انس اور جن دونوں میں پائے جاتے ہیں. دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, دونوں میں فیلنگز ہیں, ایموشنز ہیں, جذبات ہیں. دونوں کو پیار بھی ہوتا ہے, دونوں کو غصہ بھی آتا ہے, دونوں کی فیملیز بھی ہیں, دونوں کے بچے بھی ہیں, یعنی دونوں میں میل اور فیمیل بھی ہیں. یہ ساری چیزیں دونوں میں مشترکہ ہیں, لیکن دونوں کی اسٹرکچرل فارم فرق ہے. جنوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی سپر پاورز کیا ہیں؟ ان کے پاس یعنی آپ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ڈفرنٹ جن ہے ہوا میں اڑنے والا. ایک ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں, کبھی ایک جگہ گئے پھر دوسری جگہ, وہ آتے جاتے رہتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو کہ اپنی شیپ کو بدل سکتے ہیں, انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں. عام طور پہ وہ کتے یا سانپ کی شکل میں آتے ہیں, اگر کتے کی فارم میں ہیں تو کالے کتے کی فارم میں آتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اور کوئی فارم اختیار نہیں کر سکتے, اور فارمز بھی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن جنرلی انہی فارمز میں زیادہ تر آتے ہیں. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سانپ کوئی دیکھ لو تو پہلے اس کو وارننگ دے دیا کرو. اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو پہلے اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اللہ کے نام سے یہاں سے نکل جاؤ. اگر وہ چلا جائے یقیناً کوئی جن تھا, اگر نہیں جا رہا تو پھر سانپ ہے اور اس کو مار دیں.
ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں میں فرق کیا ہے. جن عام طور پہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, دے وانٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یو. ان کی اپنی دنیا ہے, آپ کی اپنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ انویزیبل ہے, ہم ان کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری زبانیں سیکھتے ہیں, ہمیں ان کی زبانوں کا پتہ ہی کچھ نہیں. ان کی عمریں بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں, ہم تو 70 80 90 100 سال کے لیے ہیں, یہ ہنڈریڈز آف ایئرس کے لیے زندہ رہتے ہیں. ان کی فیملیز بھی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہیں, ہمارے 3 4 5 بچے ہو جائیں گے, ان کے 60 70 80 90 بھی ہو جاتے ہیں. سوچیں ان کی بیویوں کا کیا ہوتا ہوگا, کیا سوچتے ہوں کہ بھائی اتنے بچے کیسے پالوں. یہ تو 10 فٹ بال ٹیمز ہیں, لیکن بہرحال وہ جو ہے نا مینج کرتے ہیں. تو ان کی تعداد نفری بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ساری پاورز ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ نہیں ہے. ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے, یہ بہت ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ کر سکتے ہیں. یہ یعنی سیدنا سلیمان نے ان سے بڑے بڑے کام کروائے, بھاری بھاری بلڈنگز بنوائی اور سب کچھ کروایا. انسان اس کے بدلے میں عقل و شعور اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے, کام کرنا سکھا دیا. ہم لوگ لوہے کو مائکرو فون بنا سکتے ہیں, لوہے کو یہ بنا سکتے ہیں, لکڑی کا ٹیبل بنا سکتے ہیں, لیکن یہ ہنر جو ہے نا یہ جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے, اور یہ ہنر جنوں کے پاس بھی نہیں ہے. جن جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ لکڑی اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو, یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دو. لکڑی کو ٹیبل کیسے بنانا ہے واللہ عالم, نہیں معلوم. یہ پلاسٹک سے ریموٹ کنٹرول کیسے پتا ہے جناب بنتا ہے, نہیں پتا. تو اسی لیے سیدنا سلیمان ڈیزائننگ کر کے بتاتے تھے یہ تم نے بنانا ہے, وہ لیبر ورک سارا کرتے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر سلائڈ چینج ہو جائے تو انشاءاللہ, یہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی ڈیزائنر قسم کا بل ہے. اتنا خوبصورت اور اتنا ماشاءاللہ ڈیزائنر تصویر والا بل میں نے نہیں دیکھا. مجھے تصویر نظر آئی تو میں نے کہا کہ یہ تو ڈالنی پڑے گی, تو صرف میں نے یہ آپ کے خوشی کے لیے ڈالا ہے اس کو. نہیں نہیں اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ یہ جو بیل ہے, اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی کشتی ہو جائے تو کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس بیل کے ساتھ اگر آپ کی ریس ہو جائے کون جیتے گا؟ بیل جیت جائے گا. ماشاءاللہ کتنا معصوم ہے. اچھا اگر تو کشتی میں بھی یہ جیت جائے گا, ریس میں بھی یہ جیت جائے گا. اچھا تو لیکن زیادہ بہتر کون ہے, آپ یا بیل؟ اچھا لیکن کشتی میں بھی وہ زیادہ طاقتور ہے, بھاگنے میں بہت آتے تھے, پھر بھی آپ بہتر کیسے ہیں؟ اچھا آپ اشرف کون ہے؟ اشرف صاحب اشرف المخلوقات ہیں. اچھا ماشاءاللہ, کسی نے کہا ہم اشرف ہیں. اشرف کون ہے بھائی؟ تو اشرف المخلوقات ہیں. بات یہ کہ دیکھیں بیل کے پاس اسٹرینگتھ بھی ہے, بیل کے پاس سپیڈ بھی ہے, جنوں کے پاس بھی سپیڈ ہے. جن بہت سپیڈ سے ٹریول کرتے ہیں. جن جو ہیں آگ سے بنے ہوئے ہیں, ان کا کنسٹرکشن مٹیریل بھی آپ سے بہتر ہے, اگر آگ کو آپ مٹی سے بہتر سمجھیں تو. انرجی سورس ہے, لیکن پھر بھی انسان بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان عقل و شعور میں نا ان سے اوپر ہے, اور وہ کہتے ہیں نالج از پاور. یہ جو بیل ہے نا, اس کو ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا ڈنڈا لے کے اس بیل کو خوش خوش کر کے کمرے میں بند کر سکتا ہے. حالانکہ بیل اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بھائی یہ تو بچہ ہے, میں چاہوں تو اس کو ایک پاؤں سے کچل دوں, بلکہ اپنے انگوٹھے سے, انگوٹھا تو ہوتا نہیں اس کا ویسے بارہ, اپنے انگوٹھے سے کچل کے رکھ دوں اس کو. لیکن بیل ایسا نہیں کرتا, اس کو پتا ہے کہ اس بچے کے پاس وہ طاقت ہے جو میرے پاس نہیں ہے, کہ یہ چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. اب کتا جو ہے, کتا اور آپ کی اگر لڑائی ہو جائے, کتا زیادہ کاٹے گا نا, پرابلم ہو جائے گا کہ ہم کاٹیں گے. کتا مارنے میں ہمیں مار سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے, چیر پھاڑ سکتا ہے. کتا جو ہے ریس میں بھی جیت جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا لیکن آپ کے پاس پتہ کیا, اگر کتا کی سڑک پہ آ رہا ہے نا, آپ صرف یہ کریں تو کتا کیا کرے گا؟ وہ بھاگ جائے گا. کیوں بھائی؟ کتے کو پتا ہے یہ جو تم پتھر مارو نا, یہ مجھے مارنے نہیں آتے. امیجن کریں اگر کتے کو پتا ہوتا پتھر کیسے مارنے, کتنا خوخار ہوتا کتا. کتا بھاگتا آ رہا ہے, پتھر لے کے آ رہا ہے, بھونک بھی رہا ہے, دانت دکھا رہا ہے اور پتھر بھی مار رہا ہے. کتنا عجیب ہوتا, کتنا خوفناک منظر ہوتا کہ جی کتا پیچھے پڑ گیا, اس نے پتھر بھی مارے ہیں مجھے. اگر کتے کو پتا ہوتا کہ سوٹی اٹھا کے ماری کیسے جاتی ہے, کتا بھاگ رہے ہاتھ میں اس نے ننچکس پکڑے ہیں, کچھ کرتا لڑتا ہے. تو یہ عقل اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں دی, اور یہ جنوں کے پاس بھی عقل نہیں ہے. تو اصل میں نا انسان اشرف المخلوقات ہے نا, وہ ان چیزوں کو کا استعمال جانتا ہے. انسان ٹولز کے ساتھ کام کر لیتا ہے, انسان کو ٹولز بنانے آتے ہیں. کوئی کام کرنا ہے, ہمیں اڑنا نہیں آتا لیکن ہم ایک ٹول بنا لیے جس سے ہم اڑ سکتے ہیں. ہمیں تیز چلنا نہیں آتا لیکن ہم نے گاڑی بنا لی ہے جو تیز ٹریول کر لیتی ہے.
ہم ویسے بڑے کمزور ہیں لیکن ہم لوگ باڈی آرمر پہن سکتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. گولی بھی لگے تو گولی کچھ نہیں کہتی. دس از واٹ اللہ ہیز ٹاٹ اس. جس طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چین میل کیسے بنانا ہے, باڈی آرمر کیسے بنانا ہے. سو آل آف دیز تھنگز مین نوز اینڈ دیز اینیملز ریکگنائز. اور آپ کو پتہ ہے تمام جانور انسان سے ڈرتے ہیں انکلوڈنگ جنس. تو آپ جنوں سے برائے مہربانی مت ڈریں, وہ آلریڈی آپ سے ڈر رہے ہیں. وہ کسی لیکچر ہال میں نا ابھی جن اکٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ لیکچر ہو رہا ہوگا مین اینڈ بلیک میجک. ان کا بھی کوئی اسپیکر ہوگا, راجا سو اینڈ سو ہوگا, کوئی راجا ہوگا. وہاں پہ بھی کوئی کراچی سے اسپیکر امپورٹ ہوا ہوگا, ادھر بھی کوئی لاہور سے آگا, اور کہیں گے جنوں ڈرو انسانوں سے, ڈرو انسان تمہیں کھا جائیں گے, انسانوں کے پاس نہ جانا, خدا کا واسطہ انسانوں سے پنگا مت کرنا, انسان بڑے ظالم ہوتے ہیں, بڑے خطرناک ہوتے ہیں, مار جاتے ہیں, یہ کر جاتے ہیں. تو واقعی میں آپ کو بتاؤں جن ہم سے ڈرتے ہیں, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پہلی بات یہ سمجھ لیں. اچھا سلائڈس پہ اگر آئیے گا, میں آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں, بل سے آگے چلیں. اچھا میجک پہ آ جائیں. میجک کی دو ٹائپس ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. ایک میجک ہے جو کہ اصلی میجک ہے, اور ایک ہے نقلی میجک. نقلی میجک میں کہہ رہا ہوں آپٹیکل ایلوژنس کو. دیکھیں جس طرح ایک یہ چیز ہونا اور آپ نے غائب کر دی اور آپ نے اپنے بازو میں ڈال دی, ٹھیک ہے, اور وہ لگا کہ جی ٹیمپریرلی, یہ کیا ہے, یہ ٹرکس ہیں. ٹرکس کی بات میں نہیں کر رہا. یہ میجک جو ہے یہ آپٹیکل ایلوژنز ہوتے ہیں. یہ آنکھوں کی, اس کو کہتے ہیں سلائٹ آف ہینڈ. بچوں کے ساتھ ہم اکثر وہ مذاق کرتے تھے کہ اوپر جو ہے نا رومال رکھا اور چیز غائب کر دی اور پھر کہا دیکھو چلا گیا, غائب ہو گیا. تو یہ میجک کی بات نہیں میں کر رہا. میں جس میجک کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کہ انسانوں کو ہرٹ کر سکتا ہے, ہارم کر سکتا ہے, ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس میجک کی دلیل جو ہے وہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گی. سب سے پہلے جو سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سیدنا سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پھیلایا, جو ہاروت ماروت سے سیکھا تھا, یعنی باقاعدہ بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کو میجک سکھایا گیا. کیوں؟ کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں سپلٹ کیا جائے. یہ کوئی آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے, واقعتاً ہسبینڈ وائف سپلٹ ہو گئے. یہ میجک کا ایک اثر ہے, ہسبینڈ وائف کو سپریٹ کرنا. اور اس کی دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, آپ نے فرمایا 7 ڈیڈلی سنس کے بارے میں. سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں, آپ نے ان میں سے ایک فرمایا میجک نمبر 2 پہ ڈالا, شرک کے بعد سحر, جادو کرنا. اور جادو کی سزا فقہا کے نزدیک اس کی سزا جو ہے نا وہ قتل ہے, کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. تو یہ ٹرکس کرنے والوں کو نہیں, یہ نہ کل گھر کے جا کے بچے کو پکڑ کے آپ کہیں گے تم واجب القتل ہو چکے, کیونکہ ویسے بیچارہ ٹرکس کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ جادو کرنے والا. اس کی ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور پھر معزتین جو ہیں ان کے ذریعے اس کا توڑ کیا گیا. اچھا جادو کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں ابھی آپ کو جادو کا طریقہ اس طرح نہیں بتاؤں گا کہ کوئی جو ہے نا زبیدہ آپا کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں کہ یوں کیجیے گا, گھر جا کے یوں ملائیں اور سانس ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی, ایسا نہیں بتا رہا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا جادو سے نفرت ہو جائے. میں آپ کو پرنسپل سمجھا رہا ہوں. ویسے آئی کین گو انٹو اے لاٹ آف ڈیٹیل. میں نے بتایا یہ کوئی 4.5 گھنٹے کی ورک شاپ ہے, میں صرف سرسرا بتا رہا ہوں. جسٹ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو جادو سے نفرت ہو جائے. جادو کرنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ طریقوں میں یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بنیادی طور پہ 2 کام کرنے پڑتے ہیں. جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کو 2 کام کرنے پڑتے ہیں. نمبر 1 اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. جادوگر انسان ہی ہے نا, اس کو اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا. اب شیطان چاہتا ہے کہ بنی آدم اپنے آپ کو ذلیل کرے, کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, تو تم اب ذلیل کرو اپنے آپ کو. تو ابلیس شیطان آپ کو ذلیل کروائے گا. ذلیل کیسے کرائے گا ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز آپ جو ایز اے جادوگر جو کرنا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرنی ہوگی. 2 کام کرنے ہوں گے. اپنے آپ کو ذلیل کرو, اللہ کے دین کی توہین کرو. تمہاری توہین سے ویسے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, یعنی اللہ کا دین ایسے نہیں کہ تمہاری پھوکوں سے بجھ جائے گا, لیکن کوشش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بے حرمتی کرنے کی. ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. سعودیہ میں ایک ادارہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, خاص طور پہ جادوگروں کو بھی پکڑتے ہیں. انہوں نے ایک جادوگر کو پکڑا جو اپنے گھر میں, اپنے اپارٹمنٹ میں پچھلے 1 مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا. باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں جو ہے نا قضائے حاجت کر رہا ہے. نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں. اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں
برہنہ حالت میں, ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اس ایک عمل سے دو کام ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو وہ ذلیل کر رہا ہے فلتھ میں ڈال کے, انسان ہے نا نجاست میں لیٹا ہوا ہے. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اور دوسرا کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی دین کی بےربطی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ورتل القرآن ترتیلا, آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھو. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں, ان سارے مینرز کی دھجیاں اڑا چکا ہے. یہ لوگ قرآن کے ورقے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں, یہ خاص قسم کا جادو ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جنسی زیادتی کرتے ہیں, یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے. یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں جانوروں کو, اور یہ خاص طور پہ اس قسم کے ذبیحے کر کے, یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, اور یہ جو بیچ میں اس نے نام لیا اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے. اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا, آپ کو بھی کھلائے گا. یہ مختلف قسم, یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سے لوگوں نے, یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے, گٹر میں سے قرآن نکالے. فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ, فلتھیسٹ. اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے نا, دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا, وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا, لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا, اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے اس نے کیا کیا. یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد, ہم جنس پرستی کرنے کے بعد, اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کر لو جو کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے. ایک تو غلاظت بھی کر رہے ہیں, اوپر سے کیا کر رہے ہیں, چوری اور سینہ زوری کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہیں نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیا ہیں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے, خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا, ظاہر پہ نہ جانا, اندر سے گھٹیا ترین, دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو, قتل کر دیا جائے اس کو. جی سلائڈ پہ آئیے گا. اچھا جی, اب میں آپ کے سامنے, ابھی سلائڈ پہ رہیے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ کچھ بلٹ پوائنٹس آ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایفیکٹس آف میجک. تو یہ کیا ہے جادو کے اثرات, جادو کے اثرات کیا ہیں, تو ویل گو تھرو دس لسٹ. اچھا یہ ویسے میرا عام طور پہ میرا سٹائل بلٹس کا نہیں ہے, جو لوگ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں میں بلٹس یوز نہیں کرتا. آج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر لے, کسی نے تصویر کھینچنی ہے تصویر کھینچ لے, کیونکہ یہ میں ایک ہی سلائڈ پہ سارے بلٹس ڈال رہا ہوں. نمبر 1 ایفیکٹس آف میجک میں کیا ہے, ٹو کاز سیپریشن. جادو کے اثرات بتا رہا ہوں. ایک اثر کیا ہے, ہسبینڈ وائف میں سیپریشن یا ایون فیملی ممبرس کے بیچ میں سیپریشن کاز کرنا. ٹو سپریس اے مینز ڈیزائر فار ہز وائف اور وائس ورسا. ہسبینڈ اپنی وائف میں کوئی اٹریکشن نہیں دیکھتا, نہ وائف ہسبینڈ میں دیکھتی ہے, بلکہ اس کے اثرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وائف بہت اگلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں جہاں پہ خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ایسی اسمیل آتی ہے جیسے کسی مرے ہوئے جانور سے آتی ہے, حالانکہ اس کا ہسبینڈ ابھی شاور لے کے آیا, پرفیوم لگا کے آیا, سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ واو اتنا اچھا پرفیوم, کیا ہے کیا ہے, اور وہ کہہ رہی ہے مجھے جو ہے نا مرے ہوئے جانور کی اسمیل آ رہی ہے. سو یہ جادو کے اثرات میں سے ایک چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے, مس کیریج اور فرٹیلٹی ایشوز. ملٹیپل مس کیریجز ہو رہی ہیں, اور کیا ہو رہا ہے, فرٹیلٹی ایشوز ہیں, ہسبینڈ از ناٹ ایبل ٹو ہیو کڈس اور سم تھنگ لائک دس. یہ بھی جادو کا ایک اثر ہے. پھر ایک ہے کانسٹنٹ بلیڈنگ آف اے وومن, اور دی اپوزٹ ویئر ان دیر از no menstrual cycle for no apparent reason. سمجھ نہیں آ رہا, کاز سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں کی ساری پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں, نارمل نہیں ہے. نارمل حالات میں کسی وجہ سے کچھ ہوا ہو, اس کا سبب سمجھ میں آ رہا ہے. جادو ہوتا ہی وہ ہے کہ سبب بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. there is no cause for that but it's happening. تبھی تو وہ جادو ہے نا, ورنہ جادو کیا ہے. اگر میں اس چیز کو آپ کے سامنے اٹھا کے یہاں سے یہاں کر دیتا ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے, بیکاز آپ کو سبب نظر آ گیا کہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے. لیکن اگر یہ میرے ہاتھ سے خود بخود اٹھ کے یہاں سے یہاں ہو جائے, اب آپ کہیں گے یہ جادو ہوا ہے. سو دیز آر تھنگس which are not explained by science or anything like that. causing a man to love a particular woman or vice versa. یہ محبت والا, وہ جو کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بھی جادو ہے, اور یہ واقعی ہو جاتا ہے. اچھے بھلے لوگوں پہ جادو کروا کے, ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ پہ ہی کروا دیا, کیونکہ ان کو تھا کہ میرا ہسبینڈ مجھے صحیح طرح سے پیار نہیں کرتا, ٹائم نہیں دیتا, بزنس میں بہت ٹائم گزارتا ہے. اس نے 4 دفعہ ان پہ یہ جادو کرایا 6 مہینے کے اندر. چوتھی دفعہ جب کروایا he died because وہ سہ نہیں پایا, مر گیا وہ بیچارہ. 6 مہینے اچھے گزر گئے, 6 مہینے اچھے گزرے. ہسبینڈ اس کے ساتھ
اٹریکشن شو کر رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ شو کرتا پھر ویک ہوتا. بابا جی نے کہا نہیں دوبارہ کرواؤ, کیونکہ اس کا تو بزنس چل رہا نا, پیسے آ رہے ہیں. ہی ڈائڈ 6 months میں, مر گیا بیچارہ. اچھا اس کے بعد جی ٹو ٹورمنٹ اے پرسن ود انسومنیا, لاس آف ایپیٹائٹ, ٹائٹنس ان دا چیسٹ, سیڈنس اینڈ ڈپریشن, فیلنگ آف پین ان دا باڈی, اور خاص طور پہ ٹریولنگ پینس, کبھی یہاں پین ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کاز کیا ہے اس کا, لیکن پین ٹریول کر رہی ہے باڈی میں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان زیادہ اس سے ایگریویٹ ہو جاتا ہے, زیادہ ایگریویٹ ہو رہا ہے. ویسے اس کو گانے سناتے رہو کچھ نہیں ہوگا, اس کو قرآن پڑھنا شروع کرو پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. بیکاز شیطان جو ہے نا, ہی کینٹ ٹیک اٹ اینی مور. آپ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا شیطان ٹریولز ان یو لائک بلڈ, شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون تمہارے اندر دوڑتا ہے. اور انہوں نے کہا شیطان تمہارے دل پہ بیٹھتا ہے, ہی سٹس آن یور ہارٹ, اس کی کوشش ہے کہ تمہارے دل پہ اثر کر جائے. نمبر 7, یوزنگ میجک فار مرڈر, سیٹنگ دا ہاؤس آن فائر. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے گھر میں نا کہتی تھی پردوں کو آگ لگ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو ان کا کیس اصل میں وہ میجک کا تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ میجک ہی ہے ان کے گھر کے اندر, جو جس طرح کے واقعات ہو رہے تھے, سپر نیچرل فینومینا. تو پھر جب انہوں نے کہا نا کہ جی گھر میں اب پردوں کو آگ لگ رہی ہے, اور بڑی مشکلوں سے ہم نے بجایا ورنہ پورا گھر جل جاتا, 2-3 دفعہ آگ لگی ہے. تو پھر ان کو میں نے کچھ بتایا, کچھ ذکر اذکار سورۃ البقرہ خاص طور پہ پڑھنا, کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے ریگولرلی ادھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو اس کا علاج بہت ایزی ہے, کر سکتے ہیں, لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں. نمبر 8 پہ ہے کہ تھیفٹ آف ویلیوبلس, چیزوں کا غائب ہو جانا, پیسے غائب ہو رہے ہیں, جولری غائب ہو رہی ہے, فائلیں ڈاکومنٹس غائب ہو رہے ہیں. اس قسم کی بھی کئی واقعات ہیں جو میں نے پرسنلی ڈیل کیے ہیں. اس کے علاوہ افیکٹنگ بزنس اور ٹریڈ, بزنس میں لاس ہو رہا ہے انپریسیڈنٹڈ. ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو سبب میں سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جی واقعی میں سمجھ آ رہا ہے کہ آج کل مارکیٹ ڈاؤن ہے, پیٹرول اوپر گیا ہوا ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, یہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن ایک ہے سب اسباب صحیح ہیں لیکن پھر بھی لاس ہو رہا ہے, کسٹمر غائب ہو گیا ہے, جسٹ گون, باقی سب پہ آمد ہے اور یہاں پہ سارے جو ہے وہ ختم. عجیب سی سچویشن. تو یہ بھی لاس آف بزنس بھی ہوتا ہے. اور unexplainable illnesses and sicknesses, unexplained, ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے, سارے ٹیسٹ کرا لیے, یہ اسکین وہ اسکین وہ ایم آر آئی بلا 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 سب کچھ کرا لیا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کلیئر ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. میکسیمم ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, اس کو سٹریس ہوگا, اس کو سٹریس ہوگا. سٹریس بھی نہیں ہے بیچارے کو. پھر کیا ہے, یہ اے ایم سی اور آر ایم سی والے, یہ آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے. اور میں بتاؤں آپ کے پاس ایسے کیسز آئیں گے, یو ول گیٹ کیسز لائک دس, نو نون کاز. آپ پوری کتاب جرنل کھول کے دیکھ لینا, کوئی بیماری ان پہ فٹ نہیں ہو رہی, لیکن پھر بھی the person is going through symptoms, very severe symptoms of a big sickness, big illness. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. unexplained illnesses. And number 11, یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے, affecting person's character, habits and ethics. یہ ہیں جادو کے اثرات. جادو کا طریقہ میں نے پچھلی سلائڈ پہ بتایا, ابھی بتایا جادو کے اثرات کیا ہیں. اب بتا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات, وہ ہے how to spot a magician. How to spot a magician. کیسے پتا چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں, یہ نوٹ کر لیں. نمبر 1, he asks you your name and your mother's name. جو آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے, وہ جادوگر ہے.